أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. سورة الحق چل رہی ہے اور سورة الحق کی آیت نمبر 38 سے آج کا سبق ہوگا. فلا اقسم بما تبصرون. فلا اقسم کے نیچے لکھے بیان شواہد. بیان شواہد گواہوں کا بیان ہے. فلا اقسم پھر میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی تبصرون جن کو تم دیکھتے ہو. میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، یعنی نبی علیہ السلام مراد ہے. نبی علیہ السلام تم کو نظر آتے تھے. وما لا تبصرون اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے، یعنی کون مراد ہے؟ جبرائیل علیہ السلام مراد ہے. تو منزل علیہ یعنی تم کو نبی علیہ السلام نظر آتے تھے، اور جو واسطہ ہوتا تھا تنزیل کا وہ تمہیں نظر نہیں آتا. وہ کون ہے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے. انہ لقول رسول کریم. انہ کے نیچے لکھے جواب قسم، اور یہ صداقت قرآن ہے. بے شک یہ قرآن البتہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے. وما ہوا بقول شاعر. وما ہوا کے نیچے لکھے نفی شعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. قلیلا ما تؤمنون مگر تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو. تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو. اس کا معنی یہ کہ عدم ایمان ہے، ایمان تو تھا ہی نہیں، اس لیے قلیلا کہہ دیا. ولا بقول کاہن اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے. کاہن کے نیچے لکھی نفی کہانت، کہانت کی نفی کر دی. قلیلا ما تذکرون مگر تم بہت ہی کم سمجھتے ہو. تنزیل من رب العالمین. تنزیل سے پہلے بل تنزیل من رب العالمین، بلکہ یہ قرآن پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل. ولو تقول اگر یہ نبی جھوٹ باندھتا ہم پر بعض الاقاویل بعض باتوں کا. ولو تقول کے نیچے لکھے دلیل عقلی برائے صداقت قرآن. دلیل عقلی برائے صداقت قرآن. اگر یہ نبی جھوٹ باندھتا ہم پر بعض باتوں کا لأخذنا منہ بالیمین تو ہم پکڑ لیتے ان کا دایاں ہاتھ. تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. اگر بالفرض یہ نبی جھوٹ باندھتا مجھ پر تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منہ الوتین پھر ہم ان کے دل کے رگ کاٹ ڈالتے. بات سمجھ؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنے دعوے میں جھوٹا نہیں ہوں. اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوتا تو میں کب کا ہلاک ہو جاتا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. کہہ رہے میں اپنے دعوے میں سچا ہوں اسی لیے تو اللہ مجھے پکڑ نہیں رہے. اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوتا تب کب کا مجھے اللہ پکڑ لیتے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. وَإِنَّهُ کے نیچے لکھے نصیحت. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک اس سے ہمیں روکنے والا. حاجزین کے نیچے لکھے مانعین کوئی بھی ہمیں روکنے والا نہیں ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ اور بلا شبہ یہ قرآن نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور بے شک ہم البتہ جانتے ہیں بعض تم میں سے اس کو جھٹلانے والے بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بے شک کہ یہ قرآن البتہ موجب حسرت ہے
کافروں کے حق میں. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ اور بے شک یہ قرآن حقیقی تحقیقی یقینی بات ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ کے نیچے لکھے دعوی صورت سو اپنی عظیم الشان رب کے نام کی تسبیح کرتے رہو. سورۃ المعارج ہے. سورۃ المعارج کا سورۃ الحاقہ کے ساتھ ربط کیا ہے؟ پہلی صورت نے منکرین کے لیے تخویفات تھی، لیکن بجائے ماننے کے انہوں نے عذاب کا مطالبہ کر دیا جس کا اس میں ذکر ہے. عذاب کا مطالبہ کیا، اب اس کا ذکر ہے. اور خلاصہ صورت کیا ہے؟ زجرے ہے، تخویفات ہے، تسلیات ہے، مستحقین نار کے اوصاف اربعہ ہے اور مستحقین جنت کے اوصاف عشرہ ہے. سأل سائل بعذاب واقع مانگ لیا ایک مانگنے والے نے وہ عذاب جو واقع ہونے والا ہے. سأل کے نیچے لکھے زجر، مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب پڑھنے والا. للکافرین نہیں ہے، للکافرین لیس لہ دافع کافروں پر نہیں ہے اس عذاب کو کوئی ہٹانے والا، کوئی بھی اس عذاب کو ہٹانے والا نہیں ہے. من اللہ وہ عذاب اللہ کی طرف سے، ذی المعارج جو بلند درجات والا ہے، جو بلندیوں والا ہے، جو کہ سیڑھیاں بنانے والا ہے، سیڑھیوں کا مالک ہے یعنی آسمانوں کا مالک ہے. یہ عذاب اس کی طرف سے ہے. اب سأل سائل یہ ایک منافق نظر بن حارث ہے. یہ اس نے کہا کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک، کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اے اللہ پر ہمیں آسمان سے ہم پر پتھر برسا دو. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ آپ کی طرف سے تو پھر واقعی ہم پر پتھر برسا دو. یہ نظر بن حارث نے کہا. تو حالانکہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، لیکن اس نے عذاب کا مطالبہ کیا. تعرج الملائکۃ چڑھتے فرشتے، والروح الیہ اور روح اس کی طرف، فی یوم اس کی طرف ایسے دن میں، کان مقدار 50,000 سنہ کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے. فی یوم ای یقع العذاب فی یوم، یعنی ایسے دن میں عذاب واقع ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے. فاصبر صبرا جمیلا پس آپ صبر کرے، صبرا جمیلا اچھا صبر، اچھا صبر. صبر جمیل کس کو کہتے؟ فاصبر کی نیچے لکھے تسلی، اور صبرا جمیلا کہتے ایسا صبر کہ جس میں کوئی شکوہ اور شکایت نہ ہو، اس کو صبر جمیل کہتے. انہم یرونہ بعیدا، انہم کے نیچے لکھے شکوہ منکرین، بے شک یہ لوگ دیکھ رہے اس دن کو دور، وہ اس دن کو دور دیکھ رہے. ونراہ قریبا اور ہم دیکھ رہے اس کو قریب کہ قیامت قریب ہے. یوم تکون السماء کالمہل، یوم کی نیچے لکھے احوال قیامت، جس دن ہو جائے گا آسمان کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، تیل کی تلچٹ کی طرح یا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا آسمان. اور یوم کے نیچے لکھے حالت نمبر 1، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین اون کی طرح. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور نہ پوچھے گا کوئی دوست کسی دوست کو. لا يسأل کے نیچے لکھے حال نمبر 3 اور نہ پوچھے گا کوئی دوست کسی دوست کو. يُبَصَّرُونَهُمْ حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے. یہ حالت نمبر 3 ہے، ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے. یود المجرم حالت نمبر 4 مجرم اس بات کی تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب کہ اس دن کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے فدیے میں دے دے. کن کو؟ ببنی اپنے بیٹوں کو، وصاحبتی اپنی بیوی کو، وآخی اپنے بھائی کو، وفصیلتی اپنے خاندان کو، التی تؤوی جن میں وہ رہتا تھا، یہ سب فدیے میں دے دے. ومن فی الارض جمیعا اور روئے زمین میں سب لوگوں کو فدیے میں دے دے. ثم ینجی
پھر یہ اس کو عذاب سے بچا لے. کلا ہرگز یہ نہیں ہو سکتا. جتنا بھی کچھ فدیے میں دے دے یہ عذاب سے نہیں بچ سکتا. انہا لظا بے شک وہ آگ کا شعلہ ہے, وہ نار شعلہ زن ہے, وہ آگ کا شعلہ ہے. نزاعۃ للشوا اتارنے والی ہے کال کو, وہ کلیجہ لینے والی ہے. نزاعۃ للشوا اور اتارنے والی ہے کال کو. تدعو من ادبر وتولا وہ بلائے گا اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری حق سے, وتولا اور منہ موڑ لیا. من ادبر کی نیچے لکھی اوصاف مستحقین نار کہ جو آگ کے مستحقین ان کے اوصاف کیا ہے. تدعو وہ بلائے گا اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری حق سے اور منہ موڑ لیا. وجمع اور مال جمع کیا. فاوعى اور پھر محفوظ رکھا. ان الانسان خلق ہلوعا بے شک یہ کافر انسان, انسان سے مراد کافر ہے, بے شک انسان پیدا ہوا ہے ہلوعا کم ہمت, جی کا کچا, کم ہمت پیدا ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف تو بے صبر ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اور جب حاصل ہوتی ہے اس کو آسائش منوعا تو بخل کرنے لگتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ مگر ہاں وہ نمازی. المصلین یعنی مومن کامل, مصلین یا مومن کامل مراد ہے. اس سے پہلے مستحقین نار کے اوصاف تھے, اب مستحقین جنت کا بیان ہے. الا المصلین مگر ہاں وہ نمازی. الذین هم علی صلاتهم دائمون جو اپنی نمازوں کی برابر پابندی رکھتے تھے. یہ صفت نمبر 2 ہے. والذین هم فی اموالهم حق معلوم اور جن کے مالوں میں حصہ مقرر ہے مانگنے والوں کا. یہ صفت نمبر 3 ہے. للسائل والمحروم مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا. والذین هم یصدقون بیوم الدین یہ صفت نمبر 4 ہے. اور جو یقین رکھتے ہیں قیامت کے دن کا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون صفت نمبر 5 ہے. اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون بلا شبہ ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں, بے خوف ہونے کی چیز نہیں وہ. والذین هم لفروجهم حافظون والذی کے نیچے لکھے صفت نمبر 6 اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم مگر اپنی بیویوں سے. او ما ملکت ایمانہم یا اپنی لونڈیوں سے, اپنی باندیوں سے. فانہم غیر ملومین اس لیے کہ وہ بے شک وہ نہیں ملامت کیے جائیں گے ان کے پاس جانے سے. بات سمجھ. فمن ابتغى وراء ذلك پر جو شخص تلاش کرے گا ان کے علاوہ کوئی اور راستہ. فاولئک هم العادون تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے. روافظ کہتے ہیں متعہ حلال ہے. بات سمجھ. روافظ کیا کہتے ہیں؟ متعہ حلال ہے, یہ خالصتاً حرام ہے. ومن ابتغى وراء ذلك جو بھی اس کے علاوہ راستہ تلاش کرے گا. فاولئک هم العادون تو وہی لوگ کیا سے نکلنے والے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں. والذین کے نیچے لکھے صفت نمبر 7. وعهدهم کے نیچے لکھے صفت نمبر 8. والذین هم بشہاداتهم قائمون اور جو اپنی گواہی کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والے ہیں. بشہاداتہم کے نیچے لکھے صفت نمبر 9. والذین هم علی صلاتہم یحافظون یہ صفت نمبر 10 ہے. اور جو اپنی نماز کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون اولئک کے نیچے لکھے ثمرہ نتیجہ یہی لوگ جنتوں میں باغوں میں ہوں گے. مکرمون عزت اور اکرام کے ساتھ ہوں گے. فما للذین کفروا فمالی کے نیچے لکھے زجر اللہ ڈانٹ رہے. فما للذین کفروا کیا ہو گیا ان کافروں کو. قبلک مہطعین وہ آپ کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں. عن الیمین دائیں جانب سے. وعن الشمال بائیں جانب سے. عزین ٹولیا بنا کر گرو گرو کر. ایتمع کل امرئ منہم کیا طمع رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے, کیا امید رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے اس چیز کی. ایدخل جنت نعیم کہ داخل کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں. بات سمجھ
کہ داخل کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں، کلا ہرگز نہیں ہوگا، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ان کو ایسی چیز سے جسے وہ بھی جانتے ہیں، جسے وہ بھی جانتے ہیں، یعنی ہم نے ان کو نطفے سے پیدا کیا اور یہ اس ذلیل پانی کو جانتے ہیں۔ تو یہ لوگ آپ کے پاس جماعت در جماعت دوڑتے چلے آ رہے ہیں، یا تو یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور یا بطور مذاق کے آ رہے ہیں، مذاق کے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے آپ کے پاس جماعت در جماعت آتے ہیں۔ فلا اقسم فلا اقسم کے نیچے لکھے تحدید، فلا اقسم برب المشرق مشارق، وہ سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کی رب کی، انا لقادرون، بے شک ہم البتہ قادر ہے، علی ان نبدل، اس بات پر کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگوں کو لیا ہے، خیرا منہم، ان لوگوں سے بہتر لے کر آئے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم ایسے کرنے سے عاجز نہیں ہے، فذرہم کے نیچے لکھے امہال مجرمین، مجرمین کو مہلت دی جا رہی ہے، فذرہم آپ چھوڑ دیں ان کو، یخوضو وہ کیا، وہ گھس رہے ہیں باطل میں، ویلعبوا اور کھیلتے رہتے ہیں دنیا میں، حتی یلاقوا یہاں تک کہ جا ملے، یومہم اپنے اس دن سے، الذی یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یوم یخرجون من الاجداث، یوم کے نیچے لکھے کیفیت حشر مشرکین، مشرکین کے قیامت کی کیا کیفیت ہوگی اس کا بیان ہے، یوم یخرجون من الاجداث، اس دن یہ نکلیں گے قبروں سے، سراعاً دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب، جیسے کہ وہ کسی پرستش گاہ کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں، یوفزون جیسے کہ وہ کسی عبادت گاہ کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں، نصبن کا ترجمہ تھان کیا ہے، تھان یعنی کسی عبادت گاہ کی طرف یہ دوڑتے جا رہے ہیں، خاشعۃ ابصارہم جھکی ہوئی ہوگی ان کی آنکھیں، یہ اب ان کی حالات کو بتا رہے ہیں، خاشعۃ ابصارہم ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی، ترہقہم ذلہ چائی بھی ہوگی ان پر ذلت، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، ذالک کے نیچے لکھے یقال لہم ان سے کہا جائے گا یہ وہ دن ہے، الذی کانوا یوعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورۃ النوح ہے، سورۃ النوح کا سورۃ المعارج کے ساتھ ربط کیا ہے؟ دیکھو پہلی سورت میں تخویف اخروی تھی اور اس سورت میں تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ ہے، اور حسب سابق تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلی صورت میں بھی نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی اور اس صورت میں بھی نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، انا کے نیچے لکھے دلیل نقلی تفصیلی از نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے کا واقعہ یہاں پر نقل کر رہے ہیں اور ان کی تبلیغ کی دعوت کو نقل کیا جا رہا ہے تفصیلاً۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک، ان انذر کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ، کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ تم پر کیا آ جائے، دردناک عذاب آ جائے۔ من قبل کے نیچے لکھے فریضہ نوح علیہ السلام کہ اب تم اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ تم پر دردناک عذاب آئے۔ قال یا قومی، قال یا قومی، قال کے نیچے لکھے تعمیل حکم تبلیغ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کے حکم کو مان لیا۔ قال یا قومی، کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا کے نیچے لکھے تفصیل انذار، اب یہ اللہ ڈرانے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، ان اعبدوا اللہ، اس کے نیچے لکھے نمبر 1 اور کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ نمبر 2 اس سے ڈرو، واطیعونی اور میری اطاعت کرو نمبر 3، یغفر لکم من ذنوبکم، یغفر کے نیچے لکھو ثمرہ نتیجہ،
وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مہلت دے گا تم کو ایک وقت مقررہ تک، إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ، ان بے شک اللہ کا مقرر کیا وقت جب آ جائے، لا یؤخر، تو نہیں ٹلے گا کچھ بھی، لا یؤخر، لو کنتم تعلمون، جب کہ تم لوگ کیا کرتے، تم اگر سمجھتے تو وہ کچھ بھی مؤخر نہیں ہوگا، کاش کہ تم لوگ کیا کرتے اس باتوں کو سمجھ جاتے۔ قال ربی، قال کے نیچے لکھی حکایت حال پیش خدا، اب قال ربی، تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، ربی اے میرے رب، انی دعوتو، بے شک میں نے بلایا ہے اپنی قوم کو، لیلا و نہارا، رات اور دن، لیلا و نہارا کے نیچے لکھے تعمیم اوقات، میں نے اوقات کی تعمیم کر دی، مانا میں نے کوئی وقت نہیں چھوڑا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پس نہ زیادہ کیا ان نے میرے بلانے میں مگر بھگانا، میرے بلانے میں زیادہ نہیں کیا مگر بھگانا، یعنی وہ ایمان اور اطاعت سے فرار ہوتے تھے، بھاگتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک میں نے جب بھی ان کو بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کے گناہ بخش دے، جعلو کے نیچے لکھے اوصاف ذمیمہ، پورے اوصاف، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو انہوں نے ٹھونس لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، واستغشوا ثیابہم، صفت نمبر 2، اور وہ اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیتے، کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیتے، یہ غایت نفرت ہے، انتہا کی نفرت کی انہوں نے، وَأَصَرُّوا، اور کیا اڑ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انتہائی درجے کا تکبر کیا، ثم انی دعوتہم جہارا، ثم کے نیچے لکھے تعمیم کیفیات، پھر بے شک میں نے ان کو بلند آواز سے بلایا، میں نے ان کو خطاب عام کیا، یہ تبلیغ کا پہلا طریقہ، میں نے بآواز بلند ان کو کیا کیا، خطاب کیا، ثم انی اعلنت، یہ خطاب کا دوسرا طریقہ ہے اعلانیہ، انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کو اعلانیت بھی سمجھایا، واسررت، اور بالکل پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا، فقلت استغفروا ربکم، فقلت میں نے ان سے کہا تم بخشش مانگو اپنے رب سے، انہو کان غفارا، بے شک کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بھیجے گا بارش کو تم پر خوب برسنے والا، یرسلی کے نیچے لکھو ثمرہ دنیاوی، دنیا کا نتیجہ استغفار کا یہ ہوگا کہ وہ بھیجے گا بارش تم کو دنیا پر، بارش تم پر خوب برسے گی، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تم بڑھائے گا تمہارے مال بھی، اموال، تمہارے مال، وبنین، اور تمہارے اولاد، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغ عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ما لکم کے نیچے لکھے تتمہ تبلیغ، یہ تبلیغ کا اختتام ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اعتقاد نہیں رکھتے اللہ کی عظمت و جلال کا، لا ترجون ای لا تعتقدون، کہ تم اعتقاد نہیں رکھتے اللہ کی عظمت و جلال کا، وقد خلقکم اطوارا، اور حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا ہے، قد کے نیچے لکھے دلیل انفسی، دلیل انفسی، اللہ نے تم کو الگ الگ بنایا، رنگ تمہارے الگ ہے، تمہارے عادات الگ ہے، مزاج الگ ہے، سیرت و صورت الگ ہے، علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، علم ترو کے نیچے لکھے دلیل آفاقی علوی، کیا تم نہیں جانتے کہ کس طرح پیدا کیا اللہ نے 7 آسمان، طباقا، اوپر تلے، وجعل القمر فیہن، اور بنایا چاند کو ان میں، فیہن نورا، اور چاند کو اس میں روشن بنایا، وجعل الشمس سراجا، اور بنایا سورج کو چراغ چمکتا ہوا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، واللہ کے نیچے لکھے تتمہ دلیل انفسی، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو زمین میں ایک خاص طور پر،
اور اللہ نے پیدا کیا تم کو زمین میں ایک خاص طور پر، ثم یعیدکم فیہا، پھر لوٹا دے گا تم کو اسی زمین میں، ثم ویخرجکم اخراجا، اور اسی سے نکالے گا تم کو نکالنا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، واللہ کے نیچے لکھی دلیل آفاقی سفلی، اور اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، لتسلکوا کے نیچے لکھی حکمت جعل، کیوں بنایا؟ تاکہ تم چلو پھرو اس کے کشادہ راستوں میں، فجاجن کشادہ راستوں میں، قال نوح، قال نوح کے نیچے لکھی شکایت عناد قوم، ہاں نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی ضد کی شکایت کی اللہ کو، قال نوح، نوح علیہ السلام نے عرض کیا، ربی اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور پیروی کی ایسے لوگوں کی کہ جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے میں اور اضافہ ہی کر دیا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور جنہوں نے میرے خلاف بڑی بڑی تدبیریں کی، قالوا وقالوا، اور جنہوں نے اپنے تابعین سے کہا، لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا، اور نہ چھوڑو ود کو، اور نہ سواع کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو، یہ 5 بتوں کے نام لے لیے اور کہا کہ ان کو نہیں چھوڑنا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 5 جو نام ہے یہ صالحین لوگ تھے، نیک لوگ تھے، پہلے انہوں نے ایسے کیا کہ پہلے ان کی تصویریں رکھی کہ یہ ہمارے نیک لوگ زمانے میں گزرے، ہم ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر جب تصویروں سے کام نہیں چلا پھر ان کے بت بنا ڈالے، بات سمجھ؟ تو اسی طرح ہوتا ہے، بات سمجھ گئے؟ دیکھو، وقت اضلوا کثیرا، اور بلا شبہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور نہ زیادہ کر ان ظالموں نے، زیادہ نہیں کیا ان ظالموں نے مگر گمراہی کو، مما خطیئاتہم، مما کی نیچے لکھے سبب عذاب، چنانچہ وہ اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے اغرقو، غرق کر دیے گئے، اغرقو کے نیچے لکھے انجام دنیاوی، آیا پھر طوفان نوح کے نہیں آیا، آ گیا پھر طوفان نوح، دنیا میں وہ غرق ہو گئے، فَأُدْخِلُوا نارا، اور پھر دوزخ میں داخل کر دیے گئے، فَأُدْخِلُوا کے نیچے لکھے انجام برزخی، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پھر نہ پائے انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، فَلَمْ يَجِدُوا کے نیچے لکھے نفی شفاعت، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پایا، وقال نوح کے نیچے لکھے تتمہ دعا علی القوم، نوح علیہ السلام نے بد دعا کی قوم کے لیے، ان کا تتمہ، وقال نوح، اور نوح علیہ السلام نے عرض کی، ربی اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مت چھوڑ زمین پر ان کافروں میں سے کوئی بھی باشندہ، کوئی بھی دیارہ صاحب دار کوئی بھی نہیں چھوڑ، انک انتظرہم، کیوں علت کیا ہے اس بد دعا کی، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، یضلوا عبادکا، وہ یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور نہ جنیں گے مگر بدکار بڑے ناشکرے، ناشکر کو یہ جنیں گے، رب اغفر لی، یہ برائے خود نفس کے لیے دعا کی نوح علیہ السلام، رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھ کو، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو، ولی من دخل بیتی مؤمنا، اور اس کو جو داخل ہوا میرے گھر میں مومن ہونے کی حالت میں، وللمؤمنین، اور تمام مسلمان مردوں کو، والمؤمنات، اور مسلمان عورتوں کو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ زیادہ کر ظالموں میں مگر تباہی کو، ولا تزد، پھر بد دعا کی تکرار کیا، ولا تزد الظالمین، اور نہ زیادہ کر ظالموں میں الا تبارا مگر تباہی کو، سورۃ الجن، سورۃ الجن کا سورۃ النوح کے ساتھ ربط یہ ہے کہ دلیل نقلی از نوح علیہ السلام کے بعد اب دلیل نقلی از جنات ہے، ہاں
پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر تھا، اب جنات کا تذکرہ کریں گے۔ خلاصہ صورت یہ ہے، دلیل نقلی از جنات وہی کے مضامین اربعہ، فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حصر علم الغیب فی ذات اللہ، یعنی اللہ کی ذات میں ہی غیب کا علم منحصر بند ہے۔ قل اوحی الی، قل اوحی الی کے نیچے لکھے دلیل نقلی از جنات، آپ کہہ دے میرے پاس وہی آئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، انہ کے نیچے لکھے وہی کا مضمون اول، وہی کا مضمون اول، انہ استمع نفر من الجن، اس بات کی وحی آئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے، جنوں کی ایک جماعت نے کیا سنا ہے؟ قرآن کو سنا ہے۔ میں نے تعداد بتائی کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تعدادات یہ ہے کہ جو آئے تھے اور گزر رہے تھے کہ ہمارا آسمانوں میں جانا کیوں بند ہو گیا ہے، تو پھر یہ لوگ گھومتے رہے۔ نبی علیہ السلام طائف سے ہو کے آئے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پر انہوں نے نبی علیہ السلام نے تلاوت فرما رہے تھے نماز میں، انہوں نے اس تلاوت کی آواز سنی، فقالو کے نیچے لکھے تبلیغ جنات، اچھا تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ سمعنا کے نیچے لکھے مضمون نمبر 1، 13 اقوال بیان کیے جائیں گے۔ کتنے اقوال؟ 13 اقوال بیان کیے جائیں گے۔ یہدی الی الرشد، جو سیدھی راہ بتاتا ہے، فآمنا بھی، سو ہم اس پر ایمان لیا ہے، ولن نشرک بربنا احدا، ولن نشرکا کے نیچے لکھے مضمون توحید، اور ہم ہرگز شریک نہ بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو، وانہ تعالی جد ربنا، وانہ کے نیچے لکھے مضمون نمبر 2 اور قول نمبر 2، 13 اقوال ذکر کیے جائیں گے، یہ قول نمبر 2 ہے، وانہ تعالی جد ربنا، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، وَأَنَّهُ أَيْ وَاذْكُرُوا أَنَّهُ، یعنی یاد کرو کہ بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ اولاد بنایا، وَأَنَّهُ یہ قول نمبر 3 ہے، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور یہ کہ کہتا تھا، وجہ اشراق بیان کر رہے، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور یہ کہ کہتا تھا ہم میں سے بے وقوف، یقول سفیہنا، ہم میں سے بے وقوف کہتا تھا، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، شططا، زائد بات، بیکار بات، وَأَنَّهُ ظَنَنَّا، وَأَنَّهُ کا قول نمبر 4 ہے، اور ہم خیال کرتے تھے کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان، لن تقول الانسان والجن علی اللہ کذبا، کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر کوئی جھوٹی بات، وَأَنَّهُ قول نمبر 5 ہے، اور یہ کہ کان رجال من الانس، اور یہ کہ بہت سے لوگ آدمیوں میں سے ایسے تھے، یعوذون برجال، کہ وہ پناہ لیا کرتے تھے جنات میں سے کچھ لوگوں کی کیا، جنات کی وہ پناہ لیا کرتے تھے، فزادوہم رہقا، پس بڑھا دی ان آدمیوں نے ان جنات کی بد دماغی، رہقا بد دماغی، کیا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ یہ بات کہتے تھے کہ جس آدمی نے رات گزاری جنگل میں، تو جنگل میں رات کی بادشاہت جنات کی ہوتی ہے، یہ لوگ کہتے تھے کہ جنات کی بادشاہت رات میں جنگل میں کن کی ہوتی ہے؟ جنات کی ہوتی ہے، تو لہٰذا جو بھی جائے گا تو پھر پناہ مانگے گا کس کی؟ جنات کی پناہ مانگے گا۔ تو یہ اللہ کہہ رہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، بہت سے لوگوں میں سے ایسے تھے کہ وہ پناہ لیا کرتے تھے جنات میں سے کچھ لوگوں کی، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، پس بڑھا دی ان آدمیوں نے ان جنات کی بد دماغی، اور حالانکہ حقیقت میں اس طرح نہیں ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، وَأَنَّهُمْ یہ قول نمبر 6 ہے، اور بے شک انہوں نے خیال کر رکھا تھا، کما ظننتم، جیسے کہ تم نے خیال کر رکھا ہے، ایوہ الجان،
جو ہے نا جنوں کے سردار جیسے تم نے خیال کر رکھا ہے اللہ یبعث اللہ احدا کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی ایک کو وَأَنَّ کے نیچے لکھے قول نمبر 7 اور یہ کہ بے شک ہم نے آسمان کو ٹٹولا لمسنا السماء ہم نے آسمان کو ٹٹولا فوجدنا ملئت بس ہم نے پایا اس کو بھرا ہوا حرسن مضبوط شدیدن حرسن شدیدن مضبوط چوکی و شہبا اور شعلوں سے بات سمجھ یہ آسمان ہمارے لیے مضبوط ہے ہم نہیں جا سکتے اوپر یہ مضبوط ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ یہ قول نمبر 8 ہے اور یہ کہ بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے مقاعد للسمع آسمانوں کے ٹھکانوں میں باتیں سننے کے لیے فَمَن يَسْتَمِعُ الْآنَ پس جو کوئی اب سننا چاہتا ہے یجد لَهُ شِهَابًا رَصَدًا تو وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک شعلہ تیار ایک شعلہ تیار اس کو لگ جاتا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي یہ قول نمبر 9 ہے اور بے شک ہم نہیں جانتے کہ کیا تکلیف کا ارادہ کیا گیا اشر ارید بمن فی الارض کہ کیا تکلیف کا ارادہ کیا گیا ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہے ام اراد بهم ربهم رشدا یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے ہدایت دینے کا ہمیں نہیں معلوم شر کا ارادہ ہے یا ہدایت کا ارادہ ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ یہ قول نمبر 10 ہے اور بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہے وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور ہم میں کچھ اس کے سوا دوسری طرح کے بھی ہے كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ہم مختلف طریقوں پر تھے وَأَنَّا ظَنَنَّا یہ قول نمبر 11 ہے اور بے شک ہم نے سمجھ لیا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ کہ ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو زمین میں وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور ہرگز نہیں عاجز کر سکتے ہرباً بھاگ کر کسی جگہ وَأَنَّا کی نیچے لکھے قول نمبر 12 اور یہ کہ لما سمعنا الہدی آمنا بھی جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو اس پر ہم ایمان لیا ہے فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا پس وہ نہ کسی کمی کا اندیشہ کرے گا اور نہ زیادتی کا نہ نیکیوں سے کمی کا اندیشہ کرے اور نہ برائیوں سے زیادتی کا اندیشہ کرے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّا کی نیچے لکھے قول نمبر 13 اور بے شک ہم میں سے بعض مسلمان ہو گئے وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور بعض نافرمانے فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا پر جو مسلمان ہو گئے تو انہوں نے بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا فَأُولَئِكَ کے نیچے لکھے ثمرہ اسلام نتیجہ اسلام وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اما کے نیچے لکھے انجام ظالم اور جو نافرمان رہے تو وہ دوزخ کا ایندھن بنے فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وہ دوزخ کا ایندھن بنے وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ وَأَنَّ یہ اصل میں وَأَنَّهُ یہ ضمیر شان ہے وَأَنَّهُ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ اور اگر یہ لوگ سیدھی راہ پر قائم ہو جاتے لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے وافر پانی سے ہم ان کو خوب سیراب کرتے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ اس میں ان کا امتحان کرے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ وَمَن کے نیچے لکھے انجام اعراض اور جو شخص منہ پھیرے گا اپنے رب کی یاد سے ذکر کے نیچے لکھے قرآن جو قرآن کی یاد سے منہ پھیرے گا یسلکو عذابا صعدا تو وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وہی کا تیسرا مضمون ہے یہاں پر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور بے شک سب سجدے اللہ ہی کا حق ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ یا تو سجدے مراد ہے یا سجدگاہ مراد ہے اور یا اعضائے سجود مراد ہے یا سجدے مراد ہے یا
سجدگاہ مسجد مراد ہے اور یہ اعضائے سجود مراد ہے. فلا تدعو مع اللہ احدا، سو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. وانه لما قام عبداللہ، یہ وحی کا چوتھا مضمون ہے. اور یہ کہ جب کھڑا ہوتا اللہ کا خاص بندہ یدعوہ، اس کی عبادت کرتا، کادوا یکونون علیہ لبدا، تو یہ لوگ اس پر بیڑ لگانے کو ہو جاتے، یہ لوگ اس پر بہت سارا کٹا جمع ہو جاتے. غصے کے مارے جب کٹا جمع ہو جاتے یا اس کے خلاف تدبیریں باندھنے کے لیے کیا ہو جاتے، جب کٹا بنا دیتے. قل انما ادعو، قل کے نیچے لکھے فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1. قل، آپ کہہ دے کہ میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قل انی، یہ فریضہ نمبر 2 ہے. آپ کہہ دے بے شک میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا. قل انی، یہ فریضہ نمبر 3 ہے. آپ کہہ دے کہ ہرگز نہیں بچا سکتا، لن یجیرنی، ہرگز نہیں بچا سکتا مجھ کو، من اللہ، خدا سے کوئی بھی، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں ہرگز نہیں پا سکتا اس کے سوا کوئی جائے پناہ. الا بلاغا من اللہ ورسالتہ، الا، یہ استثناء منقطع ہے. کس سے؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا سے استثناء منقطع ہے، لیکن خدا کی طرف سے پہنچا دینا، الا بلاغا، مگر خدا کی طرف سے پہنچا دینا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسالاتی، اور اس کے پیغام کو ادا کرنا. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو لوگ نافرمانی کرتے اللہ اور اس کے رسول کی، فإن له نار جہنم خالدین فیہا، تو یقیناً ان کے لیے دوزخ کی آگے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، حتیٰ کہ نیچے لکھے زجر، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا، فسیعلمون، تو وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے اور زیادہ کم ہے شمار میں. آج یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا جتھا مضبوط ہے اور ہماری جماعت مضبوط ہے، لیکن کل ان کو پھر عذاب کے وقت پتہ چل جائے گا. قل، یہ فریضہ نمبر 4 ہے. آپ کہہ دے ان ادری، کہ میں نہیں جانتا، ان ادری اقریب، میں نہیں جانتا کہ یا تو یا وہ نزدیک ہے وہ چیز، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ماں کی نیچے لے کے قیامت، جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یا تو قریب ہے. ام یجعل له ربی امدا، یا کر دے اس کے لیے میرا رب مدت دراز، دراز مدت کرے. عالم الغیب، عالم، وہی غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیب احدا، بس نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو پسند کرتا ہے، مگر جس رسول کو پسند کرتا ہے. اسی میں روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ بعض مغیبات پر مطلع کر دیتا ہے. بات سمجھ؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، پس بے شک وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے، رصدن، نگہبان. جب بھی نبی علیہ السلام کے پاس وحی آتی ہے تو اس کے جب نیچے آتی ہے تو اس کے آس پاس فرشتوں کی جرمٹ ہوتی ہے. وہ فرشتہ اس وحی کو کیا کرتے؟ حفاظت کرتے. یہ نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ الفاظ ملا کے نبی علیہ السلام پر وحی کی جاتی ہے. لیعلم، تاکہ جان لے، ان قد ابلغوا رسالات ربهم، کہ بے شک ان فرشتوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے. واحاط بما لدیہم، اور اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ان کے تمام حالات کا. واحصا کل شیء عددا، اور شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو گن کر. سورۃ المزمل ہے، سورۃ المزمل ہے. مزمل کا ربط کیا ہے سورۃ الجن کے ساتھ؟ توحید کے بعد ترغیب الی القرآن ہے.
ترغیب الی القرآن کا بیان ہے، اور ذکر رسول کے بعد ذکر خاتم الرسول کا ذکر ہے، اور قم اللیل کو انہو لما قام عبداللہ کے ساتھ ربطے بات سمجھ، اور خلاصہ صورت کے ترغیب الی القرآن، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تخویفات برائے مکذبین، اور نسخ فرضیت تہجد اور فرائض مؤمنین۔ یا ایہا المزمل، ایک کپڑوں میں لپٹنے والے، قم اللیل، رات کو کڑے رہا کرو، الا قلیلا، مگر تھوڑی سی رات۔ شروع میں تہجد فرض تھی تو نبی علیہ السلام کو کہا گیا قم اللیل، کہ رات کو کڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات۔ دیکھو نبی علیہ السلام کو کہا یہ ایک کپڑوں میں لپٹنے والے۔ نبی علیہ السلام نے جب جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو بیمار ہو گئے، اور تو پھر کیا ہوا، اپنے آپ کو کیا کر دیا، کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ اب کافر جو ہے نا دار الندوہ میں بیٹھ گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ نبی علیہ السلام کے لیے کیا لقب تجویز کیا جائے، نبی علیہ السلام کو کیا لقب دیا جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے کافرو، تم کیا لقب دو گے؟ لقب میں دوں گا نبی علیہ السلام کو۔ تو لقب تجویز کیا کہ ایک کپڑے میں لپٹنے والے۔ قم اللیل، رات کو کڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات، نصفہ، آدھی رات۔ یہ نصفہ بدل ہے کس سے؟ قم اللیل سے، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کر لو، یعنی ثلث لیل، تہائی رات کیا کر دو، کھڑے رہو، قیام کرتے رہو، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، یعنی کیا، دو ثلث، دو تہائی۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹہر کر پڑھا کرو۔ کیفیت قرات در تہجد میں قرات کی کیا کیفیت ہوگی؟ ورتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان کے نیچے لکھے حکم تہجد کی علت نمبر 1، بلا شبہ ہم ڈال رہے آپ پر قولا ثقیلا، ایک باری کلام، یعنی کہ قرآن۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا، یہ علت نمبر 2 ہے، رات کا اٹھنا یہ خوب مؤثر ہے، یہ اشد، یہ خوب مؤثر ہے، وطئا، نفس کے کچلنے میں، واقوم قیلا، اور بہت درست کرنے والا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تہجد کے لیے جو اٹھتا ہے تو اس نے اپنے نفس کو کچل دیا، اور جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے بات میں اثر بھی ہوتا ہے۔ جو تہجد کا پابند ہو اور جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ذمہ داریاں بھی بڑی دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ان کے باتوں میں پھر اثر بھی ہوتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ علت نمبر 3 ہے، اور بے شک آپ کے لیے دن میں کیا ہے، سبحا طویلا، مشغولیت ہے بڑی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرْ کے نیچے لکھے حصول کامیابی نمبر 1، اور نام یاد کرتے رہو، اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہو، سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے مراقبے کے ثبوت کو نقل کیا ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اسی کی طرف متوجہ رہو کٹ کر۔ رب المشرق والمغرب، اور وہ رب ہے کس کا؟ مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، اور نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود۔ فاتخذوا وکیلا، سو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ واصبر، یہ تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صبر کرو ان باتوں پر، علی ما یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں، وہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان سے الگ ہو جاؤ اچھے طریقے سے۔ وذرنی کے نیچے لکھے زجر، اور چھوڑ دو مجھ
مجھ کو، والمکذبین اور ان جھٹلانے والے کو، اولی النعمتی جو عیش و عشرت والے، ومہلہم قلیلا اور ان کو تھوڑی سی مہلت دو، انا لدینا انکالا و جہیما، انا کے نیچے لکھے تخویف اخروی، بے شک ہمارے پاس باری بھیڑیا ہے، باری بیڑیا ہے، و جہیما اور دوزخ ہے، و طعامن اور گلے، و طعامن ذا غصہ اور گلے میں پھنس جانے والی کانا ہے، و عذابن علیما اور دردناک عذاب ہے، یوم نرجف الارض والجبال، یوم کے نیچے لے کے وقت عذاب، وقت عذاب جس دن زمین اور پہاڑ کیا کریں گے، نر ترجفو، ترجفو ہلنے لگیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح، کثیبا ٹیلے، مہیلا بہتے ہوئے، بہتے ہوئے ٹیلوں کی طرح بن جائیں گے، انا رسلنا الیکم رسولا، انا کے نیچے لے کے اس بات رسالت، بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا، شاہدن علیکم جو کہ تم سے حق بیان کرنے والا ہے، کما رسلنا الی فرعون رسولا جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ یہ عہد ذہنی ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف کیا بھیجا تھا، فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام بھیجا تھا، فعصا فرعون الرسول، فعصا کے نیچے لکھے عناد قوم، پس نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی، فاخذناہ اخذا وبیلا تو ہم نے اس کو پکڑا سخت پکڑنا، فکیف تتقون، فکیف کے نیچے لکھے تخویف اخروی، سو اگر تم کفر پر قائم رہے، کیف تتقون اس دن کیسے بچو گے، ان کفرتم اگر تم کفر پر قائم رہے، یومن ای عذاب یومن اس دن کے عذاب سے، یجعل الولدان شیبا جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، وہ دن اتنا سخت ہوگا جو بچوں کو کیا بنا دے گا، بوڑھا بنا دے گا۔ اس پر ایک واقعہ بھی یہ ہے کہ دیکھو، واقعہ یہ کہ ایک نوجوان کو دفنا دیا گیا قبر میں، جوانی کی حالت میں اس کی موت آ گئی تو اس کو دفنا دیا گیا، اب جب اس کو دفنا رہے تھے تو دفنانے کے دوران ایک آدمی کی جیب سے کوئی قیمتی چیز قبر میں رہ گئی، گر گئی، اس کو دفنا رہے تھے تو بعد میں اس کو یاد آیا، پھر اس وقت کے علماء سے پوچھا گیا کیا میں وہ اپنی قیمتی چیز اٹھا سکتا ہوں، انہوں نے کہا ایک طرف سے سوراخ کر کے تاکہ میت خراب نہیں ہو جائے اور قبر خراب نہیں اٹھا سکتے ہو، تو اس نے جب اٹھایا سر کی طرف سے تو دیکھا کہ اس نوجوان کے بال سفید ہو گئے، حالانکہ نوجوان تھے، جب دفنا رہے تھے تو کالے بال تھے، لیکن جب قبر میں اتارا گیا دوبارہ جب دیکھا گیا تو بال اس کے سفید تھے، تو یجعل الولدان شیبا جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، السماء منفطر بہ جس میں آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا اس کا یہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، ان ھذہ تذکرہ بے شک یہ ایک کامل نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا سو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستے اختیار کر لے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، ان کے نیچے لکھے نسخ فرضیت تہجد، تہجد کی فرضیت کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی، اب فرض نہیں ہے تہجد، لیکن اچھا ان ربک یعلم بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنا بے شک کہ آپ کھڑے رہتے دو تہائی رات کے قریب، و نصفہ یا کبھی کبھی آدھی رات، و ثلثہ اور کبھی ایک تہائی رات، و طائفۃ من الذین معک اور ایک جماعت آپ کے ساتھیوں میں سے بھی کھڑی ہوتی ہے، واللہ یقدر اور اللہ ہی صحیح اندازہ کر سکتا ہے رات اور دن کا، علم ان لن تحصوه علم کے نیچے لکھے نسخ کی علت، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو ہرگز نہ نبھا سکو گے، لن تحصوه تم ہرگز نہ نبھا سکو گے اس کو، فتاب اللہ علیکم بس مہربانی فرمائی سو تم پر، فقرؤوا ما تیسر من القرآن سو پڑھو تم قرآن جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے، قرآن میں جتنا چاہو تم کیا کر لو، پڑھ لو،
علم ان سیکون منکم مرضی، اس نے جانا کہ بعض آدمی تم میں سے بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور بعض سفر کریں گے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، تلاش کریں گے اللہ کے فضل کو، کسب معاش کو تلاش کریں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، فاقرؤوا ما تیسر منہ، سو تم لوگ پڑھ لیا کرو جس قدر آسان ہو قرآن سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یہ اصول کامیابی بتا رہے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھی طرح قرض دو، اچھے انداز سے اللہ کو کیا کر دو، قرض دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور تم اپنے لیے جو آگے بھیجو گے، جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے، تجدو عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، ہوا خیرن، اس سے بہتر ہے، ہوا اعظم اجرا، اور بہت بڑا ثواب کے اعتبار سے، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ المدثر ہے، ما قبل کے ساتھ ربطی ہے، قرأت قرآن کے بعد تبلیغ قرآن کا حکم ہے، پہلے قرأت قرآن کا، اب تبلیغ قرآن، اور پہلے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصوداً اور انذار تبعاً تھا، اس صورت میں برعکس ہے، یعنی انذار مقصوداً ہے اور تبلیغ اور تسلی رسول تبعاً ہے۔ خلاصہ صورت کیا ہے؟ حکم تبلیغ، اصول تبلیغ، زجر معاندین، تخویف اخروی، اور زجر للمعرضین عن القرآن، یہ سب بیان کیا جائے گا۔ یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، یہ خطاب انس و شفقت ہے، خطاب انس و شفقت، یہ انسیت پیدا کرنے کے لیے، اور شفقتاً، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، قم، اٹھو، فانذر، پس پھر ڈراؤ، پھر کیا کرو، ڈراؤ، یہ حکم تبلیغ ہے، اور اصول تبلیغ نمبر 1 ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو خوب پاک رکھو، یعنی اپنے اعمال کو مہذب کرتے جاؤ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی پلیدی سے دور رہو، ہر قسم کی پلید سے دور رہو، یہ اصلاح عقائد ہے، ہر قسم کی بری چیز سے دور رہو، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کرو اس سے زیادہ کہ طالب ہو، یعنی ایسا احسان نہیں کرو کہ دوبارہ میرے پاس جب ہدیہ آئے گا تو ڈبل آئے گا، ایسا احسان نہیں کرنا، بہت سمجھ گئے، یہ تعلیم اخلاق ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن ایک سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر ذرا آسان نہیں ہوگا، ذرنی، چھوڑ دو مجھے، وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا ہے، اکیلے، نہ مال ہے اور نہ اولاد ہے، ہم نے ان کو اکیلے پیدا کیا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا ہے، وَبَنِينَ، اور حاضر باش بیٹے دیے، بنین شہود، حاضر باش، معنی یہ کہ اس کے سامنے رہتے ہیں، اسی کے ساتھ رہتے ہیں، باہر ملک میں نہیں رہتے، اس کے سامنے نہیں ہے، بات سمجھ گئے؟ یہ آیات ولید ابن مغیرہ کے بارے میں، مخزومی کے بارے میں اترے، بات سمجھ گئے، اور یہ مالدار بھی تھا، اور اس کے سالانہ جو وہ لکھا ہے کہ اس کے پاس سالانہ 1 کروڑ اشرفی کا آمدن آتا تھا، 1 کروڑ اشرفی کا آمدن اس کے پاس آتا تھا، اس کو ابو جہل نے خراب کیا، بات سمجھ یہ دین کی طرف مائل ہو گیا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ کیا تم اپنے آباء اور اجداد کے دین کو چھوڑو گے؟ آپ کا ساری ذمہ داری میرے پر، ٹینشن مت لو، ہاں،
جی وما حد لہو تمہیدا، اور ہر طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا. ثم یطمع ان ازیدا، پھر یہ ہوس رکھتا ہے اس میں کہ اور زیادہ دوں اور زیادہ دوں. کلا کلا کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا. انہو کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے. سأرہقہ صعودا، ہم قریب ہم اس کو صعود پر چڑھائیں گے. انجام اخروی ہے، یہ آگ کا ایک پہاڑ ہے، اس پر ہم ان کو چڑھائیں گے. انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور ایک بات تجویز کی. فقتل کیف قدر، سو اس پر خدا کی مار ہو کیسی بات تجویز کی. ثم قتل، پھر خدا کی مار ہو کیف قدر، کیسی بات تجویز کی. ثم نظر، پھر دیکھا حاضرین کے چہرے کو. ثم عبسا، پھر تیوری چڑھائی. وبصرا، اور منہ بنایا. ثم ادبرا، پھر منہ پھیرا. واستکبرا، اور غرور کیا. وقال ان ھذا الا سحر یوسر، اور کہنے لگا کہ یہ نہیں ہے مگر جادو جو نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول بشر، یہ نہیں ہے مگر آدمی کا کلام. سأصلیہ سقر، سأصلیہ کے نیچے لکھے انجام اخروی، ان قریب ہم اسے دوزخ میں داخل کریں گے. سقر، ہم ان کو دوزخ میں داخل کریں گے. کہہ رہے سکر بھی سقر ہے، یہ سکر نہیں، یہ بھی سقر ہے، گرم ہے. بات سمجھ گئے. اور بعض لوگ کہتے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، کہہ رہے اس کا پرانا نام سکر تھا. سقر، اس کو لوگوں نے سکر بنا دیا. وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کچھ خبر، کیا خبر ہے کہ دوزخ کیا چیز ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ تو باقی رکھے گا اور نہ چھوڑے گا. لواحۃ للبشر، کال کو جلا کر سیاہ کر دینے والی ہے. علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہے. اب اللہ نے کہہ دیا کہ اس پر 19 فرشتے مقرر ہے. یہ لوگ کہتے تھے، ان میں سے ایک پہلوان تھا، وہ کہتے تھے 19 ہے نا تو 4 میں ایک ہاتھ میں لے لوں گا اور 4 دوسرے ہاتھ میں لے لوں گا، اور باقی تم لوگ کی ذمہ، باقی تم لوگ نپٹا لو. بات سمجھ گئے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں بنایا ہم نے دوزخ کے کارکن مگر فرشتے. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے ان کی شمار مگر کافروں کی آزمائش کے لیے کیا ہے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب. ویزداد الذین آمنوا، اور زیادہ ہو وہ لوگ جو ایمان لائے. ایماناً، ایمان میں. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، اور نہ شک کرے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب. والمؤمنین، اور ایمان والے. ولیقول الذین فی قلوبہم، ولیقول کے نیچے لکھے ثمرہ، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، یعنی نفاق منافقت کی بیماری ہے. والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اور کفار کا کیا ارادہ کیا ہے، کفار نے کیا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عجیب مضمون سے اس طرح کیا کر دے، بہذا مثلا، گمراہ. کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے. ویہدی من یشاء، اور ہدایت کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما یعلم جنود ربک، اور نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو. الا ہوا، مگر وہی. یہ 19 کو اللہ ہی جانتے ہیں کہ 19 سے 20 سے کتنے. ہم کو کہہ دیا کہ 19 سے ہم لوگوں نے ایمان لیا ہے. وما الا ذکر للبشر، اور دوزخ کا حال بیان کرنا صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے. کلا والقمر، کلا یہ شواہد ثبوت قیامت ہے. کلا والقمر، بالتحقیق قسم چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ جانے لگے. والصبح، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. مفسرین نے لکھا قمر سے دنیا کی زندگی مراد ہے، اور لیل سے عالم برزخ مراد ہے، اور صبح سے مراد قیامت ہے. انہا لإحدى الکبر، بے شک بلا شبہ دوزخ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. نذیرا للبشر، وہ آدمی کو ڈرانے والی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر،
یعنی اس شخص کو جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے اور پیچھے رہنا چاہے. کل نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے. الا اصحاب الیمین، مگر دائیں طرف والے. اللہ کے نیچے لکھے بشارت. فی جناتی یتساءلون، وہ جنت باغوں میں ہوں گے. اور یتساءلون، پوچھتے ہوں گے. عن المجرمین، مجرمین سے. ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو داخل کیا دوزخ میں. یہ سوال برائے توبیخ ہے. قالوا لم نک من المصلین، یہ جواب مجرمین ہے. وہ جواب دیں گے کہ ہم تو ہم نماز پڑھنے والے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم مشغلہ کرتے تھے مشغلہ کرنے والوں کے ساتھ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے. حَتَّى أَتَيْنَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس نہ نفع دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، پھر ان کو کیا ہو گیا کہ وہ اس نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ وہ وحشی گدھے ہیں. فرت من قسورہ، جو شیر کے خوف سے بھاگے جا رہے ہیں. من قسورہ، شیر یا تیر انداز کے خوف سے بھاگے جا رہے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ یہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ دیا جائے کھلے ہوئے آسمان، صحفا منشرہ، کھلے ہوئے آسمانی صحیفے. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ سبب حقیقی یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت ہی سے نہیں ڈرتے. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن سراسر نصیحت ہے. کلا کی نیچے لکھے ترغیب الی القرآن. فمن شاء ذکرہ، سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون الا یشاء اللہ، اور یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے، نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. وہ اہل التقوی، وہی جس سے ڈرنا چاہیے. واہل المغفرہ، وہی بخشش کا اہل. سورۃ القیامہ ہے. سورۃ القیامہ کا ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ حسب سابق تخویف اخروی ہے. تخویف اخروی کا بیان اس میں بھی ہوگا. اور لا اقسم بیوم القیامہ کا ربط کلا بل لا یخافون الآخرہ سے ہے. جی، صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ منکرین کے شکوے اور ان پر زجرے ہے. احوال قیامت ہے. تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انجام فریقین ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، شواہد قیامت. لا کے نیچے لکھو شواہد قیامت. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. بیوم القیامہ، یہ ظرف بعث ہے، ظرف بعث کہ قیامت کا ظرف قیامت. تو یہ قیامت کا جو وقت ہے بیوم القیامہ، جی قیامت کے دن کی میں قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اور اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے. دیکھو نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے لوامہ، اور ایک ہے مطمئنہ. مطمئنہ تو وہ ہے جو کہ اعلیٰ درجے کا ہے، اور لوامہ جو عام مومنین کے ساتھ ہے، اور امارہ جو کہ گناہوں کے خوگر ہے ان کے ساتھ ہے. لوامہ، بات سمجھ؟ ایحسب الانسان ہو، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے. الن نجمع عظامہ، کیا ہم اس کے ہڈیاں جمع نہیں کریں گے. بلا قادرین، بلکہ ہم تو قادر ہے. یہ جواب شکوہ ہے. علی نسویہ، بنانا، کہ درست کر دے اس کے انگلیوں کے پوروں کو. ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے، ہم ان کے انگلیوں کے پوروں کو بھی درست کر دیں گے. بل یرید الانسان، بلکہ نیچے لکھے انکار قیامت، بلکہ چاہتا ہے انسان کہ یہ فسق و فجور کرتا رہے اپنی آئندہ زندگی میں بھی. یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن یہ پوچھتے کہ کب ہوگا. فیضا بریق البصر، سو جب آنکھیں چن لیا جائے گی. یہ سوال و جواب ہے اور احوال قیامت ہے.
جب آنکھیں چن لیا جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند ایک حالت پر کر دیے جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، یقول الانسان، اس دن انسان حیرت میں کہے گا، این المفر، اب کہاں بھاگ جاؤں، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کہیں یہ پناہ کی جگہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن صرف آپ کے رب ہی کے پاس ٹھکانہ ہوگا، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن بتا دیے جائیں گے انسان کو وہ سب عمل جو اس نے آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنی حالت پر خود مطلع ہوگا، ولو القى معاذیرا، اگرچہ وہاں بھی بہانے اور ہیلے پیش کرے گا، القى معاذیرا، وہاں پر بھی یہ معذرہ کی جمع ہے معاذیرا، تو یہ وہاں پر بھی ہیلے پیش کرے گا، لا تحرک بھی لسانک، یہ یہاں اللہ تعالیٰ بیچ میں اپنی بات لے کر آ گئے، ادخال الہی ہے، بیچ میں اللہ اپنی بات لے کر آ گئے اور نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے، لا تحرک بھی لسانک، آپ اپنی زبان کو قرآن کے ساتھ حرکت نہ دیا کرے، لتعجل بھی، تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی لے، اس نبی علیہ السلام کو جب وہی آتی تھی تو نبی علیہ السلام جلدی جلدی اس کو دہراتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤ، انا علینا جمعہ، بے شک ہمارے ذمے اس کا جمع کر دینا، وہ قرآن، اور اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھنے لگے، فَاتَّبِعْ قرآن، تو آپ تابع رہے اس کے قرات کے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر بے شک ہمارے ذمے اس کا بیان کرا دینا، اس کے معانی بیان کر دینا ہمارے ذمے، کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، سبب انکار قیامت، اے منکرو، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑتے ہو، وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ کے نیچے لکھے انجام متقین، بہت سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، وہ وجوہ کے نیچے لکھے انجام مجرمین، اور بہت سے منہ اس دن بے رونق ہوں گے، اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، فاقرہ، کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، کلا، ہرگز ایسا نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان ہنسلی تک آ جائے گی، جب جان ہنسلی تک آ جائے گی، وقیل من راق، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ ارے کوئی جاڑنے والا بھی ہے، کوئی تعویذ دم والا بھی ہے، جب جان سانس تک گلے تک آ جائے گی تو پھر کہیں گے مولوی صاحب کو بلاؤ کوئی دم وم کرے، بات سمجھ گئے جی، وزن انه الفراق، اچھا پھر دم کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، دم مم کرے کہ نہیں، بات سمجھ گئے، وظن انه الفراق، اور مرنے والا سمجھتا ہے کہ یہ جدائیگی کا وقت ہے، والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، الی ربک یومئذ المساق، اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے، فلا صدق ولا صلی، اس منکر انسان نے نہ تو تصدیق کی تھی اور نہ نماز پڑھی تھی، نہ تصدیق کی تھی، یہ عقیدے کا فساد ہے، اور نہ نماز پڑھی تھی، یہ عمل کا فساد ہے، ولیکن کذب وتولی، لیکن تکذیب کی تھی اور منہ موڑا تھا، ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اپنے گھر کو چل دیا کرتا تھا اکڑتا ہوا، اولا لک فاولا، اے مکذب انسان، ایک جھوٹے انسان، تیرے لیے خرابی ہے، فاولا، پھر خرابی ہے، ثم اولا لک فاولا، سن لے پھر تیرے لیے تباہی ہے، پھر تباہی ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، دیکھو 4 مرتبہ خرابی بتائی، اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا، مفسرین نے لکھا اس میں تکرار کا نقطہ یہ ہے کہ اس نے 4 باتیں کی، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، یہ 4 امور پائے جاتے تھے، اس لیے ہلاکتیں بھی
4 مرتبہ دوہرا دی. علم یکن نطفۃ من منی یمنا، یہ جواب شکوہ ہے، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوا، پھر وہ خون کا لوتڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اس کو بنایا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس کی 2 قسمیں کر دیے، مرد اور عورت. الیس ذلک بقادر، الیس کی نیچے لکھے تنبیہ، کیا نہیں ہے وہ خدا قادر، بقادر قادر، علی ان یحیی الموتى، اس بات کے کہ مردوں کو کیا کر دے، زندہ کر دے. سورۃ الدہر ہے. سورۃ الدہر کا سورۃ القیامہ کے ساتھ ربط یہ ہے کہ تحقیق مجازات کے بعد اب تفصیل مجازات ہے، یعنی جتنے سزائے اور بدلے ہیں اس کے بعد اب تفصیل کر رہے ہیں. خلاصہ صورت کیا ہے؟ قدرت خداوندی سے اس بات باس بعد موت، اللہ کی قدرت سے دوبارہ زندہ ہونا، اور انجام کفار، انجام ابرار، اوصاف ابرار، تفصیل نعم ابرار، ترغیب القرآن، فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. هل اتى على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، بے شک آ چکا انسان پر ایسا وقت بھی، زمانے میں ایسا وقت بھی انسان پر آ چکا، لم يكن شيئا مذكورا، کہ یہ نہ تھا کوئی قابل ذکر، اس کا کچھ بھی تذکرہ نہیں ہوتا تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ، بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ امشاج، مخلوط نطفے سے. یا تو مرد اور عورت کا نطفہ کیا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، یا مخلوط نطفے سے مراد یہ مختلف غذائیں کھاتا ہے تو اس سے بن جاتا ہے نطفہ. نبتلیہ، ہم پلٹتے رہے اس کو، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، راہ شریعت ہم نے بتا دی. اما شاکرا و اما کفورا، یا تو وہ شکر گزار ہو گیا یا ناشکرہ ہو گیا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے زنجیریں، اغلالا توق، وسعیرا اور بھڑکتی ہوئی آگ. ان الابرار کی نیچے لکھے شاکرین کا انجام، بے شک نیک لوگ، یشربون من کأس، پئیں گے ایسے جام، کان مزاجها کان کافورا، جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی. عینن، وہ ایک چشمہ ہے. کافور کیا ہے؟ وہ ایک چشمہ ہے. یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے. یفجرونہا تفجیرا، وہ اس چشمے کو جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے. یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں، اب یہاں ابرار کی صفات بتا رہے ہیں. یوفون، یہ وہ لوگ ہیں جو واجبات کو پورا کرتے ہیں. ویخافون یوما، اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں. کان شرہ مستطیرا، جس کی سختی پھیل رہی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، دیکھو پہلا وصف کیا، یوفونا، دوسرا وصف یخافونا، اور تیسرا وصف وَيُطْعِمُونَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں محض اللہ کی محبت میں. مسکیناً، مسکین کو، ویتیماً، یتیم کو، واسیراً، اور قیدی کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما یہ کہتے ہیں، انما کی نیچے لکھے قائلین باللسان او بالقلب، یہ تو محض اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے، ولا شکورا، اور نہ شکریہ. انا نخاف من ربنا، ہم اندیشہ رکھتے اپنے رب کی طرف سے اس دن کا، عبوساً، جو نہایت ترشرو ہو، کم تریرا، اور نہایت سخت ہوگا. فوقاہم اللہ، فوقاہ کی نیچے لکھے ثمرہ اول، ثمرہ اول، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پس بچا لے گا ان کو اللہ اس دن کی سختی سے. ولقاہم نظرتا وسرورا، اور عطا فرمائے گا ان کو تازگی، وسرورا، اور خوشی. وجزاہم بما صبروا وجنتا وحریرا، اور ان کو ان کے صبر کے بدلے میں کیا، جنت اور حریرا، ریشمی لباس ملے گا. متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے
تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ دیکھیں گے وہاں پر نہ دھوپ اور نہ سردی کی شدت، ودانیۃ علیہم، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر درختوں کے، ظلالھا سائیں، وذللت قطوفها تذلیلا، اور ان کے پل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے۔ دیکھو یہ 10 نعمتیں بتا رہے، ایک تو نعمت نمبر 1 کیا ہے؟ متکئین، دوسرا نعمت لا یرون، تیسرا نعمت ودانیۃ، اور چوتھا نعمت وذللت۔ یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، گردش کرائی جائے گی ان پر چاندی کے برتن، واکواب، اور گلاس، کانت قواریرا، جو شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضہ، شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، قدروہا تقدیرا، جن کو خادموں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، مناسب انداز سے انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ بھرا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پلائے جائیں گے وہاں ایسے جام شراب جن میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی، زنجبیل، سونٹ کی ملاوٹ ہوگی۔ سونٹ کس کو بولتے ہیں؟ سوکھے ادرک کو بولتے ہیں۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، عینن، وہ جنت میں ایک چشمہ ہوگا، سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ ویطوف علیہم، یہ صفت نمبر 7 ہے، ویطوف علیہم، اور یہ چیزیں لے کر ان کے پاس، علیہم ولدان، ایسے لڑکے پھرتے ہوں گے، مخلدون، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اذا رأیتہم، جب تم انہیں دیکھو گے، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو خیال کرو ان کو بکھرے ہوئے موتی، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جب تم وہاں دیکھو گے تو دیکھو گے نعیماً، بڑی نعمتیں، وملکاً کبیرہ، اور عظیم الشان سلطنت، عالیہم ثیاب سندس، یہ نعمت نمبر 8 ہے، ان جنتیوں پر باریک ریشم کے سندس سبز کپڑے ہوں گے، وہ استبرق، اور موٹے ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے، وحلو، یہ نعمت نمبر 9 ہے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور نعمت نمبر 10، اور پلائیں گا ان کو ان کا رب نہایت پاکیزہ شراب، ان ھذا کان لکم جزاء، ان سے پہلے نکالو، یقال لہم، ان سے کہا جائے گا بے شک یہ سب نعمتیں تمہارا صلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوشش مقبول ہوئی، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ان کے نیچے لکھے ترغیب ان القرآن، بے شک ہم نے آپ پر قرآن توڑا توڑا کر کے اتارا، تنزیلا کے نیچے لکھے کیفیت نزول، کیفیت نزول، فاصبر لحکم ربک، فاصبر کے نیچے لکھے فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سو آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہے، ولا تطع، اور کہا نہ مانے ان میں سے کسی، آثمن، کسی فاسق کی، او کفورا، یا کافر کا، واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کا نام لیتے رہے صبح اور شام، ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کو سجدہ کرتے رہے، وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے بڑے حصے میں بھی اس کی تسبیح کرتے رہے۔ فسجد کے نیچے لکھے نماز فرض، اور وَسَبِّحُ کے نیچے لکھے نماز تہجد۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، ان کے نیچے لکھے زجر، بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے، عاجلہ، دنیا سے محبت رکھتے، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور پس پشت ڈالتے ہیں ایک بڑے باری دن کو، نحن خلقناکم وشددنا اسرهم، ہم ہی نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرهم، اور ہم ہی ان کے جوڑ کو مضبوط بند کیے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہے تو ان کے بدلے انہی جیسے اور لوگ لے آئے، ان ھذِہ تذکرہ،
بے شک یہ مذکورہ مضمون ایک جامع نصیحت ہے. ومن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، پر جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور چاہ سکتے تم کچھ بھی مگر یہ کہ چاہے اللہ. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی بڑا عالم اور بڑی حکمت والا ہے. اور تم نہیں چاہ سکتے تم کچھ بھی مگر یہ کہ چاہے اللہ. یدخل من یشاء فی رحمتی، داخل کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. والظالمین، یہ ترہیب ہے، اور جو سرکش ہے ان کے لیے اس دن کیا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورۃ المرسلات ہے. سورۃ المرسلات کا بالدہر کے ساتھ ربط کیا ہے؟ حسب سابق کیفیت مجازات ہے. فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں ترغیب زیادہ تھی، اس صورت میں ترہیب زیادہ ہے. خلاصہ صورت کیا ہے؟ شواہد خمسہ برائے اثبات قیامت، 5 دلائل پیش کیے جائیں گے قیامت کے اثبات پر، احوال قیامت. 4 دلائل عقلیہ، انجام فریقین. والمرسلات عرفا، قسم ان ہواؤں کی جو چھوڑ دی گئی ہو نرمی سے. قسم ان ہواؤں کی جو چھوڑ دی گئی نرمی سے. فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کے جو تندی سے چلتی ہے، جو کیا کرتی ہے؟ عصفہ تیز چلتی ہے. والناشرات نشرا، اور والناشرات ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہے. فالفارقات فرقا، پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو بکھیرنے والی ہے. فالملقیات ذکرا، پھر ان ہواؤں کی جو ڈالنے والی ہے دل میں یاد خدا. دل میں یاد خدا. تو یہ 5 قسم کی کیا ہے ہواؤں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے. عذراً او نذرا. اچھا، تو یاد عذراً توبے کو یا ڈرانے کو. کیا مطلب؟ فالملقیات ذکراً عذراً او نذرا، جو ڈالنے والی ہے دل میں یاد خدا کو، توبہ کو یا ڈرانے کو. انما توعدون لواقع، انما کے نیچے لکھے جواب قسم، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ ضرور واقع ہونے والا ہے.
10 منٹ کے لیے وقت